ہم نے بہت اچھا وقت دیکھا تھا، گھر میں بہت خوشحالی تھی۔ پھر ابو کی اچانک بیماری سے سب کچھ بدل گیا۔ مجھے ذمہ داریوں نے آن گھیرا اور میں خود کو ہی بھول گئی، لیکن مجھے خوشی بھی تھی کہ میں اپنوں کے لیے محنت کرتی ہوں، جس کا صلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، کیونکہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں سوچا تھا۔ میرا نام یاسمین ہے۔ میں اپنے خاندان میں دوسرے نمبر کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے خاندان کی واحد کفیل اور کماؤ پوت ہوں۔ اس کی وجہ ابو کی اچانک بیماری اور پھر فالج سے بستر پر لگ جانا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں BA کی طالبہ تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے BA پورا کیا۔ بڑی بہن نے 9ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور والد صاحب کی خدمت میں لگ گئی۔ والدہ گھر کے کام کاج اور بہن ابو کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ واجد سب سے چھوٹا بھائی تھا، وہ ابھی 5ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ رمشا مجھ سے چھوٹی بہن تھی جو ابھی میٹرک میں تھی۔ اس طرح ہم کل ملا کر 4 بہن بھائی تھے، 3 بڑی بہنیں اور سب سے چھوٹا بھائی۔ بچپن سے ہی میرے خوابوں کی اونچی اڑان تھی۔ جب خوشحالی تھی تب بھی تعلیم کے ذریعے اعلیٰ مقام پانے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور اب تو محنت کیے بنا چارہ نہ تھا۔ ان حالات سے دامن چھڑانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، تعلیم اور پھر اچھی ملازمت کرنا، تاکہ گھر کے حالات ٹھیک ہو سکیں۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں نہ سوچا، ہمیشہ والدین اور بہن بھائیوں کے لیے سوچتی۔ ہمارا خاندان پھر سے خوشحال ہو جائے، بس یہی میری سوچوں کا محور تھا، اور یہی میری زندگی کا مقصد، اور یہی میرے خواب۔ یوں میں نے BA مکمل کرتے ہی اپنے علاقے کے ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی، لیکن اس طرح عزت سے 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، بہن بھائی پڑھ رہے تھے، باقاعدگی سے والدہ انہیں اسکول بھیجتیں۔ مجھے سکون قلب میسر تھا۔ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد اعلیٰ ہے۔ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیو، جن کے لیے میں نے روز و شب محنت کی تھی، اور وہ میرے اپنے تھے۔ ان کے لیے جینا میری آرزو تھی۔ ایک عمر ہوتی ہے جب کوئی لڑکی ہمہ وقت خواب دیکھتی ہے، خوابوں کے بارے میں سوچتی ہے، خوابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے، بلکہ صرف خوابوں کی دنیا میں ہی زندہ رہنا چاہتی ہے۔ جب میری عمر کا یہ عہد شروع ہوا تو میں اپنے بجائے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتی۔ میں اپنی سوچ سے مطمئن تھی اور اپنی زندگی میں بہت پرسکون۔ وقت بے رحم ہے، جب گزرتا ہے تو دبے پاؤں۔ میری نوخیزی آہستہ آہستہ سنجیدہ صورت میں ڈھلتی گئی۔ ان دنوں میری عمر 30 برس کے قریب ہو چکی تھی جب ہمارے اسکول کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے مجھے ایک جملہ کہا۔ وہ ایک ایسا جملہ تھا جسے سن کر میں بہت دیر تک گم سم رہی۔ ہمارے فائنانس کا نام عاقب تھا۔ مجھے اکثر اپنی تنخواہوں کے بل پاس کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں ان کے آفس میں اپنی تنخواہ کا بل پاس کروانے کے لیے بیٹھی تھی کہ انہوں نے چائے کی پیالی میرے سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی جس کی توقع مجھے ہرگز نہ تھی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور بہت مہذب انسان تھے۔ نہ جانے اس روز کیا ہوا کہ اپنی سوچ کے اظہار کی خواہش پر قابو نہ رکھ سکے جب انہوں نے کہا، یاسمین، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں ان کی بات سن کر حیران و پریشان سوچنے لگی، اب جب کہ نوخیزی میرے رنگ و روپ سے روٹھ چکی ہے تو اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا واقعی میں اسے اچھی لگی تھی؟ بغیر جواب دیے اس روز کاغذ سمیٹ کر میں گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی آئینے کے سامنے اپنے سراپے پر نظر ڈالی، وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ محنت، کچھ پریشانیوں نے سارا رنگ و روپ جلا ڈالا تھا۔ اب نہ وہ غزالی آنکھیں تھی اور نہ دمکتی رنگت، نہ پرکشش سراپا اور نہ زندگی بسر کرنے کی ہمت۔ مشقت میں گم ایک چہرہ تھا جس پر بہت ساری ذمہ داریوں کا احساس تلخ تحریر لکھ چکا تھا۔ بیمار باپ کی نہ خرید پانے والی دوائیوں کا تاسف، 2 بہنوں اور چھوٹے بھائی کی پوری نہ ہو سکنے والی حسرتیں تھیں۔ میرے حساس چہرے کا بگڑا ہوا عکس ہی بس میرا حسن تھا۔ میں اپنی ذات کو بھول بیٹھی تھی، اپنی خواہشوں کو رون ڈالا تھا۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں جس پر جوانی آئی، جو پھولوں کی سی مہک کو پسند کرتی ہے، جس کے دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں، ایسی خواہشات کہ جن میں اندیکھی دنیا چھپی ہوتی ہے۔ اور اب عاقب کے ایک جملہ کہہ دینے سے میرے دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ کئی دنوں سے مجھے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے فرصت کہاں، میں اس کی آنکھوں میں دیکھ پاتی، کام کی دھن میں تیزی سے گزر جاتی۔ مجھے معلوم ہی نہ ہو پاتا کہ قریب سے کون گزر گیا ہے، کس کی آنکھوں نے ہوس کے اندھے پن میں سراپے کو تولا ہے، کن نگاہوں میں میرے لیے تمسخر چھپا ہے اور کن نظر میں میرے لیے پیغام محبت لائی ہے۔ آج سے پہلے شاید یہ احساس ہی نہ ہوا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں جس کو کسی کی محبت کی ضرورت ہے، یا جس کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ اب تک تو بس ضرورت کے رشتے ہی نبھاتی آئی تھی۔ چھوٹی عمر گھر سنبھالنے کی ضرورت،
تلاش معاش کے بعد ضروریات زندگی گھر لانے کی ضرورت، ہاتھوں میں مہندی، کلائی میں چوڑی، آنکھوں میں خواب۔ عاقب کیا ظلم کر دیا تم نے، مجھے میری ذات سے آشنا کر دیا، وہ ذات جس کو کب سے میں فراموش کر چکی تھی۔ آج تک میرے کانوں نے بس یہی جملے سنے تھے، یاسمین آٹا شام تک ختم ہو جائے گا، چائے کی پتی تھوڑی سی بچی ہے، چینی تو کل سے نہیں ہے، دودھ کا ادھار بھی بہت ہو گیا ہے، بل نہیں دیا تو بجلی کٹ جائے گی۔ اور ان سب چیزوں کو پورا کرتے کرتے اب میرے ہاتھ پاؤں ہی نہیں بلکہ دل میں بھی چھالے پڑ چکے تھے۔ ان چھالوں پر مرہم بن کر ایک جملے کی باز گشت گونج رہی تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ اگلے دن وہ بس سٹاپ پر اپنی گاڑی میں بیٹھا مجھے منتظر ملا۔ جیسے ہی میں بس سٹاپ پر پہنچی تو وہ گاڑی سے باہر نکل آیا اور مجھ سے بولا، یاسمین مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر بظاہر میں نے بڑے غصے سے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس طرح کی باتیں کیا یوں راہ چلتے کی جاتی ہیں؟ مگر دل کی دھک دھک نے لہجے کا ساتھ نہ دیا۔ دل کہہ رہا تھا کہ ہاں عاقب، کہتے رہو، یوں ہی کہتے رہو، مجھے تم سے محبت ہے، میری امی سے بات کرنا۔ تبھی میں نے انتہائی گھبراہٹ میں آنے والی بس پر سوار ہوتے ہوئے کہا، کہنے کو تو میں نے بڑی ہمت سے کہہ دیا تھا، مگر اب ہمت جواب دے رہی تھی۔ امی سے کیا کہوں گی اور ابو کیا سوچیں گے؟ باجی سے کیا کہوں گی؟ میرے اس گھر سے رخصت ہو جانے پر ان سب کا کیا بنے گا؟ تھک کر میں نے آنکھیں موند لیں، بند آنکھوں میں بھی عاقب کا مسکراتا عکس ہی نظر آیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات خوابوں میں اپنے ہاتھوں پر مہندی اترتے دیکھی اور صبح اپنے زرد رخساروں پر شفق جیسا سایہ لہراتا ہوا دیکھا۔ تبھی چور نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، کہیں ماں نے میرے دل کی چوری پکڑ نہ لی ہو، مگر ماں کے ہاتھ میں خالی شیشی تھی۔ بیٹی میری دوا ختم ہو گئی ہے، شام کو ضرور لیتی آنا، ورنہ کھانسی رات بھر سونے نہیں دے گی۔ جی اچھا امی جان، لے آؤں گی، میں نے ماں کو تسلی دی۔ قریب آتی بہن کو دیکھ کر میں کچھ گھبرا گئی، باجی کو پتہ نہ چل جائے۔ یاسمین مجھے پتہ ہے، باجی کے بولنے سے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے اللہ، باجی کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے گھبرا کر بہن کی طرف دیکھا جو روانگی میں اپنی بات پوری کر رہی تھی۔ یاسمین مجھے پتہ ہے تم ہی چھوٹی کو صحیح طرح سے کنٹرول کر سکتی ہو، وہ آج کل اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہی، نہ جانے اس کا دھیان کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ رمشا اب گریجویشن میں پہنچ چکی تھی اور آج کل اس کے گریجویشن کے امتحانات ہونے والے تھے۔ رمشا کی عمر 22 سال ہو چکی تھی اور وہ ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھی اور ہم سب کی لاڈلی بھی۔ میں نے باجی سے کہا میں شام کو آ کر اس سے بات کروں گی۔ باجی کو تسلی ہوئی۔ یاسمین بات سنو، ابو نے لڑکھڑاتی زبان سے بامشکل جملہ ادا کیا تو میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں گھبرا کر بھاگی اور باپ کے سراہنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی ابو، دل دھک دھک کر رہا تھا، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم یہ کیا سوچنے لگی ہو تو کیا جواب دوں گی؟ وہ اصل میں ساتھ والے پڑوسی آئے تھے جو تمہارے ہی اسکول کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ وہ رک گئے، سانس لیا، مجھے فکر نے گھیر لیا کہ کہیں جنید صاحب عاقب کی بات کرنے تو نہیں آئے تھے۔ میری جان سولی پر لٹکی تھی۔ کچھ دیر بعد ابو نے پوری قوت جمع کر کے کہا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے نواسے کو 1 ماہ ٹیوشن پڑھا دو، 500 روپے دیں گے، کیا پڑھا دو گی؟ میری دوا کا خرچ نکل آئے گا۔ اتنا کہہ کر ہانپ گئے اور کھانسی شروع ہو گئی۔ اچھا تو یہ بات تھی اور میری جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ جی پڑھا دوں گی۔ ابو نے لمبا سانس لیا۔ ابا 500 کی اضافی آمدنی سے خوش تھے اور میرے دل پر چوٹ سی پڑی کہ میں نے سوچا کہ ان میں سے کسی کو بھی میری فکر نہیں ہے۔ میں افسردہ سی اسکول جانے کو گھر سے نکل آئی۔ کچھ آگے چلی تھی تو عاقب گاڑی لیے ملا۔ آؤ تم کو چھوڑاؤں، بس نہ جانے کب آئے گی، دیر نہ ہو جائے تمہیں۔ میں نے سنی انسنی کر کے آگے چلتی گئی۔ تم تھک جاؤ گی، آ جاؤ میری گاڑی میں۔ نہ جانے کیا بات تھی اس کے انداز گفتگو میں کہ اس کے اس جملے سے یوں لگا جیسے میری برسوں کی تھکن اتر گئی۔ قدم ڈگمگا کے گرنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ میں اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں مجھے احساس ہوا کہ ہم اسکول کی بجائے کسی اور جگہ جا رہے ہیں۔ گاڑی ایک کافی شاپ کے باہر رکی۔ اس نے کہا، 1 کپ کافی میرے ساتھ پی لو، پھر ہم اکٹھے اسکول جائیں گے۔ کافی کا مگ تھامتے ہوئے دبے ہوئے جذبوں کا عکس چہرے پر اترا۔ وہ بڑی محویت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ یاسمین، میں تم کو اتنی خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو تمہیں کبھی نہ ملی ہوں۔ میں تمہارے قدموں میں سب خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا۔ اس دفعہ تنخواہ ملی تو پہلی بار اپنی کمائی سے کچھ خود پر خرچ کرنے کو دل چاہا۔ لباس، جوتے، میک اپ کبھی اپنے لیے لینے کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، بس ضرورت کے مطابق بنا لیا کرتی۔ اس بار پیسوں میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو امی چونکی۔
ابو نے بھی پوچھا۔ باجی بھی بول اٹھی، یاسمین تم فضول خرچ تو نہیں ہو گئی ہو؟ تبھی میرا دل ٹوٹنے لگا۔ جس دن میرے دل میں چور تھا کہ کوئی پوچھے گا کہ تیرے دل کی دنیا میں کوئی آ گیا ہے کیا، تب تو کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ مجھے سب کی سن کر بہت دکھ ہوا۔ مجھے محسوس ہوا سب کو میرے پیسوں کی فکر ہے، صرف ایک عاقب ہی ہے جس کو میرا خیال ہے۔ ہمیشہ کہہ دیتی تھی کہ مجھ پر ذمہ داریاں ہیں، شادی نہیں کر سکتی، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عاقب سے ہی شادی کروں گی۔ اسکول جاتے ہوئے یا واپس لوٹتے ہوئے وہ اکثر مجھے مل جاتا اور گھر تک چھوڑ دیتا، بس اتنا ہی ساتھ ہوتا۔ کبھی کولڈ ڈرنک یا پھر آئس کریم کا ایک کپ جو ہم گاڑی میں کھا پی لیتے تھے۔ بالآخر میں نے عاقب سے کہہ دیا کہ جنید صاحب کو اعتماد میں لے لو اور میرے والد کے پاس عیادت کے بہانے آ جاؤ، امی ابو تم کو ایک نظر دیکھ لیں گے، پھر بات آگے چل سکے گی۔ اگلے روز عاقب جنید صاحب کے ساتھ گھر آیا، ابا امی سے ملا، بات چیت کی۔ باجی اور رمشا چائے اور لوازمات کے ساتھ لے کر آئے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے سوال کیا، امی کیسا لگا عاقب آپ کو؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی امی بھی آئیں گی آپ کے پاس، میں نے نظر جھکائے ہوئے بتایا۔ کس لیے؟ کیا رشتے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، امی نے خوشی سے کہا۔ میرے من میں لڈو پھوٹنے لگے، مگر ضبط کیا، خوشی کو ظاہر نہ کیا۔ 2 دن بعد عاقب پھر گھر آیا، کچھ پھل اور لوازمات کے ساتھ۔ امی ابو سے ملا اور کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا آپ لوگوں سے بھی مل لوں۔ رمشا بھی چائے لے کر آ گئی اور میں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ رمشا اور عاقب کی گپ شپ ہوتی رہی اور میں اندر ہی اندر مسکراتی رہی۔ 2 دن بعد عاقب کی والدہ جنید صاحب کی بیوی کے ہمراہ آ گئیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مدعا بیان کر دیا، عاقب کے لیے رشتے کی آرزو مند ہوں۔ میرا بیٹا اکلوتا ہے، صاحب جائیداد ہے، برسر روزگار ہے، افسر ہے، اور باقی تفصیل جنید صاحب سے پوچھ لیں، وہ تو آپ کے ہمسائے ہیں اور ہمیں بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ پھر وہ بولیں، میں آپ کی تیسرے نمبر والی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہوں، میرے بیٹے نے اسی سے شادی کا اظہار کیا ہے۔ تیسرے نمبر والی یعنی رمشا سے؟ مگر وہ تو ابھی گریجویشن کر رہی ہے اور پڑھ رہی ہے، اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں موجود ہیں، میں پہلے ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں، رمشا تو ابھی چھوٹی ہے۔ چھوٹی نہیں ہے بہن رمشا، اب شادی کے لائق ہے، آپ خوب اچھی طرح سے سوچ لیجئے، وہ بولیں۔ اس روز وہی چائے کی ٹرے لے کر عاقب کے سامنے آئی تھی نا، اسی کو پسند کر لیا ہے میرے بیٹے نے، اب آپ کی مرضی، ایسا داماد تو چراغ لے کر ڈھونڈو گے بھی تو نہیں ملے گا، سوچ کر بتا دیجیے گا۔ بے شک گھر میں سب مشورہ کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد امی نے باجی سے مشورہ کیا، وہ بولی اماں انکار مت کرنا، ایک اچھے گھر بیائی جائے گی تو اوروں کے رشتے بھی اچھے گھروں میں ہو جائیں گے۔ عاقب کا رشتہ بہت اچھا ہے، رمشا کو بیاہ دیں، ایک بیٹی کا بوجھ تو کم ہو جائے گا سر سے، میری اور یاسمین کی بعد میں دیکھی جائے گی، جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ ابو اب بہت علیل ہیں، ایک بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتا دیکھ لیں، پھر جنید صاحب اور ان کی بیوی ضامن بن رہے ہیں تو ہمیں کس بات کا ڈر؟ بھائی لڑکا رمشا سے عمر میں کچھ بڑا ہے، 8-10 برس تو بڑا ہوگا۔ باجی نے کہا کہ 8-10 برس سے کیا فرق پڑتا ہے اماں، افسر ہے، خوبصورت ہے، صاحب جائیداد ہے، اور کیا چاہیے؟ ماں نے میری رائے لی، دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا، زبان نے دل کا ساتھ نہ دیا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا جی امی جیسا بہتر سمجھیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی، میں ساری رات تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی، میں خود ہی اپنی نظروں میں گر چکی تھی، مجھے اپنے آپ سے، اس دنیا سے اور اس زندگی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ رمشا کی شادی عاقب سے ہو گئی، اب وہ میرا بہنوئی تھا، میں نے اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا، اسکول میں بھی اس کے ڈپارٹمنٹ میں نہ گئی، وہ بھی کبھی میرے سامنے نہ آیا، مجھ سے نظریں کیسے ملاتا؟ دل میں چوٹ جو تھا، ہمت نہ تھی، نہ وہ میرا سامنا کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں اس کے سامنے آنا چاہتی تھی۔ جب تک لفظ محبت سے آشنائی نہ ہوئی تھی، کتنی بے نیاز تھی، کوئی غم نہیں تھا، اور اس لذت آشنائی کے بعد اپنے دل کا درد خود سے سنبھالا نہ جاتا تھا، ہر رات روتے ہوئے کانٹوں کے بستر پر گزر جاتی۔ یوں ہی ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میرا دل دکھ اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے اللہ سے التجا کی کہ تو ہی میرا وارث ہے اور تو ہی میرا والی ہے، میری زندگی کو آسان کر دے اور میرے دل سے اس دھوکے کے غم کو بھلا دے۔ اس رات دعا کرنے کے بعد میں بہت سکون سے سوئی۔ اگلے دن جب اٹھی تو دل میں ایک نیا جذبہ تھا، امی سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں پرائیویٹ ایم اے کا امتحان دینا چاہتی ہوں۔
امی اس بات پر خوش ہوئیں۔ میں نے ایم اے کی کتابیں خریدیں اور اپنا دھیان اپنی تعلیم اور اپنی نوکری کی طرف دینا شروع کر دیا۔ اسی سال میں نے ایم اے کے امتحانات دیے اور ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرار کے لیے اپلائی کر دیا۔ انٹرویو کے بعد مجھے لیکچرار کی جاب مل گئی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ امی، باجی اور بھائی، ابو سب بہت خوش تھے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں اپنے کالج میں ایک بہترین پروفیسر کی طور پر مانی جانے لگی۔ اسی اثنا میں عاقب میری چھوٹی بہن رمشا کے ساتھ امریکہ چلا گیا۔ باجی کا بھی ایک اچھے گھر سے رشتہ آیا اور میری اچھی تنخواہ کی بنا پر ان کی شادی بھی اچھے طریقے سے ہو گئی۔ پرائیویٹ کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں نے گورنمنٹ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کالج میں میری محنت اور خلوص سے سبھی واقف تھے اور اب میرے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کرنے کو بھی بہت عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ کالج کی ڈائریکٹر مریم بیگم ایک بہت ہی نفیس عورت تھیں۔ مجھے کالج میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگیں، یاسمین، میں تمہیں 3 سال سے دیکھ رہی ہوں۔ تمہارے احسار اور خلوص کے جذبے نے نہ مجھے متاثر کیا ہے بلکہ میں تمہاری محنت اور خوش اخلاقی ہونے کی مداح ہوں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے تمہارے والدین سے مانگنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا بیٹا تمہارا ہی ہم عمر ہے، یعنی کوئی 35-36 سال کا ہوگا، لیکن اس کی پہلے ایک شادی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے اس کی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیٹی اب 3 سال کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کی بہترین ماں اور میری بہترین بہو ثابت ہوگی۔ میں کافی حیران و پریشان ان کی باتیں سنتی رہی۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی کہ امی سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ ابو کا انتقال ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اب گھر میں امی اور صرف چھوٹا بھائی رہتا تھا جو اب کمپیوٹر انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ میں نے امی سے آ کر بات کی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میرے دل میں شادی کی کوئی خواہش باقی نہ تھی۔ اس رشتے کے آنے پر میرے تمام پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے، لیکن امی نے مجھے سمجھایا کہ میں کب تک زندہ رہوں گی، آخر مجھے جانا ہی ہے۔ بھائی کی بھی شادی ہو جائے گی، تم کب تک اکیلے زندگی گزارو گی، بھائی اور بھابھی کے در پر کب تک پڑی رہو گی۔ میں نے اپنی امی کی مرضی سے شادی کر لی۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ جو مریم جیسی مجھے نفیس ساس ملی جو میرا بہت خیال رکھتی، اور میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا۔ سچ کہتے ہیں کہ اگر شوہر محبت کرنے والا ہو تو عورت پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔